آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ جو درس حدیث تھا اس کی ہم نے آخری ویڈیو جو شوٹ کی تھی وہ تھی کہ خبر مقبول اور خبر مردود، یہ دونوں چیزیں ہم نے بیان کی تھی۔ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ حدیث کے مقبول ہونے کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صحیح لذاتہ، نمبر 2 صحیح لغیرہ، نمبر 3 حسن لذاتہ، نمبر 4 حسن لغیرہ۔ اب آپ نے یہ چیزیں سمجھنی ہیں کہ حدیث صحیح کسے کہا جاتا ہے۔ حدیث صحیح اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی سند متصل ہو، غیر معلل ہو اور درمیان میں سے کوئی راوی حذف نہ ہو، اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ جو حدیث پاک کو روایت کرنے والا راوی ہے اس کا حافظہ کمزور ہو، اور جو حدیث ہے وہ شاذ نہ ہو یا راوی جو ہے وہ شاذ نہ ہو۔ یہ ہے حدیث صحیح۔ اور یہ کون سے نمبر پہ رہی ہے؟ حدیث واحد کی تقسیم میں یہ 4تھے نمبر پہ تقسیم آ رہی ہے۔ اور ٹی وی چینلز پہ بیٹھنے والے بے وجہ حدیث کو کبھی ضعیف کہہ دیتے ہیں یا حدیث صحیح کہہ دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں 2 ہی حدیثیں ہیں، یا حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ کبھی اس کے تیسرے پہلو پہ بات نہیں کی گئی۔ اب آپ سمجھیں، اگر کسی حدیث میں یہ تمام شرائط میں کوئی ایک شرط ایسی ہو جو نہ پائی جائے تو وہ حدیث ہوگی صحیح لیکن لغیرہ، صحیح لغیرہ، لیکن یعنی اس کے بغیر، کسی ایک شرط کے بغیر۔ اب اگر اس میں 2 شرطیں نہ پائی جائیں حدیث میں تو وہ حدیث ہوگی حسن لذاتہ، اور اگر 3 شرطیں نہ پائی جائیں صحیح لذاتہ کی تو اس صورت میں وہ حدیث ہوگی حسن لغیرہ۔ یہ حدیث کی مقبول اور مردود ہونے کے اعتبار سے 4 قسمیں۔ لیکن یاد رہے، حدیث مردود کو بھی آپ چھوڑیں گے نہیں، حدیث مردود پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا، اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، لیکن عمل کرنا سنت ہو سکتا ہے یا عمل کرنا مستحب ہو سکتا ہے۔ حدیث پر عمل کرنا یہ مستحب بھی ہو سکتا ہے اگر اس کا راوی ضعیف بھی ہے، راوی ضعیف ہے، راوی کمزور ہے، اس صورت میں۔ اب یہ تو تھی حدیث پاک کی تشریح۔ جناب عالی، آج یہ جو چیزیں ہیں لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں یہ بڑی منفرد ہیں۔ یہ کوئی چیزیں آپ کے سامنے رکھے گا، آپ کو ہر کوئی نہیں بتائے گا کہ حدیث کی تقسیم کیا ہے، حدیث کی کتنی قسمیں، حدیث کہاں سے آئی، کیوں آئی، کیسے آئی۔ آپ کو اسماء الرجال کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا، آپ کو احوال جرح و تعدیل کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو اس کے بارے میں جانتے ہیں، زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ تو اگلی ویڈیو میں یہاں حدیث کی تقسیم کو ہم روک دیں گے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عام لوگوں کے لیے جتنی ضروری تھی اتنی آپ کے سامنے رکھ دی گئی، اور اب آپ کے سامنے جو چیزیں رکھی جائیں گی وہ درس فقہ ہوگا، اور اس میں جو حدیث آئیں گی پھر ان کو ہم کوٹ کریں گے کہ یہ حدیث کیسی ہے اور اس حدیث کی سند کیسی ہے۔ تو اگلی ویڈیو سے ہم درس فقہ کو شروع کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے وضو کے احکام کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیں جناب عالی کہ آل اراؤنڈ ورلڈ میں، پاکستان کے سوا، جب بھی کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو بحث اس کی سند پہ ہوتی ہے، حدیث پر بحث نہیں ہوتی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، کبھی بھی حدیث پہ بحث نہیں ہوگی، بحث ہوگی اس کی سند پہ، اس کو روایت کرنے والے راوی پر، کہ اس کو روایت کرنے والا راوی کیسا ہے، اس کی روایت کیسی ہے، راوی کیسا ہے، وہ اس کا حافظہ کمزور تھا یا حافظہ اس کا ضبط جو ہے وہ تام تھا، سند متصل ہے یا غیر متصل ہے، سند شاذ ہے یا مضطرد ہے، سند معلل ہے یا غیر معلل ہے،
یہ ساری صورتوں میں بحث جو ہوگی وہ سند پہ ہوگی، حدیث پر نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی حدیث پہ بحث کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں اس حدیث کو حدیث ہی تسلیم نہیں کرتا یا یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس صورت میں وہ شخص دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ فتویٰ ہے، اس کو میں لکھ کے دے دوں، یاد رکھیے۔ کسی بھی حدیث کے بارے میں بحث کرنا یہ کفر کی طرف لے جائے گا، لیکن کسی بھی سند کے بارے میں بحث کرنا یہ آپ کو کفر کی طرف نہیں لے کے جائے گا، یہ آپ کو حدیث کی صحت اور عدم صحت کے اعتبار سے کلیئر کرے گا۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے، جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر سیتون سے اگلی ویڈیو سے درس فقہ شروع کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk